السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، آئیے پڑھتے ہیں فیض الادب دوم سبق نمبر 2، مبدل من بدل۔ تو مبدل من کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ اسم ہے جس کے بعد بدل ذکر کیا جائے۔ تو مبدل من وہ اسم ہے جس کے بعد بدل ذکر کیا جائے۔ اب بدل کسے کہتے ہیں؟ تو مبدل من کو سمجھنے کے لیے ہمیں بدل سمجھنا پڑے گا کہ اگر بدل سمجھ میں آ گیا تو جو اس سے پہلا ہوگا وہ مبدل من ہے۔ تو بدل ایسا تابع ہے، تو دیکھیے بدل ہو یا تاکید ہو یا عطف بیان ہو یا صفت ہو یا عطف بالحرف ہو، یہ سب تابع ہیں۔ تابع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے پہلے ہے اس پر جو اعراب ہے وہی ان پر اعراب ہوگا، تو اس لیے یہ تابع ہیں۔ تابع کا اعراب وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے اس کے متبوع کا ہوتا ہے۔ تو بدل ایسا تابع ہے کہ جس چیز کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی اس میں وہی مقصود ہو۔ تو بدل ایسا تابع کہ جس چیز کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی اس میں وہی مقصود ہو۔ تو متبوع کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس میں حقیقت میں وہ متبوع مقصود نہیں ہے بلکہ قصد اور ارادہ تو بدل کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا قال السرج خالد، تو کہا سیٹھ خالد نے، کہا سیٹھ خالد نے۔ تو دیکھیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھ قول کی نسبت جو ہے وہ سری کی طرف کی گئی ہے، وہی تو جو ہے قال کے بعد ہے فاعل کی صورت میں، تو یہاں بظاہر قول کی نسبت جو ہے وہ سیٹھ کی طرف معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر حقیقت میں جو قالا سے مقصود ہے، تو قالا کی نسبت سے مقصود وہ خالد ہے، خالد نے کہا ہے۔ تو بدل ایسا تابع ہے کہ جس چیز کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے اس میں وہی بدل مقصود ہوتا ہے۔ جیسا قال السرج خالد یعنی سیٹھ خالد نے کہا۔ اس عبارت میں السرج مبدل من اور خالد اس کا بدل ہے، بظاہر قول کی نسبت سیٹھ کی طرف ہے اور خالد کی طرف بھی ہے، لیکن مقصود قول کی نسبت خالد کی طرف کرنا ہے کیونکہ نسبت سے مقصود بدل ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مفردہ الفاظ دیے گئے ہیں کہ جو آگے جملے میں آئیں گے۔ تو سید الانبیاء نبیوں کے سردار، انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، ابو کا تیرے والد، تو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے جس کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ النشر، تو النشر تو نشر ینشر کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، منتشر ہونا، تو یا پھیلا دینا۔ التصنیف، تو صنف یصنف تصنیف، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، کوئی کتاب تیار کرنا یا لکھنا۔ العم چاچا، تو اس کی جمع اعمام آتی ہے۔ الحاج، تو الحاج سے مراد حاجی۔ القافلہ، تو قافلہ سے مراد ہے کوئی قافلہ یا کوئی گروہ۔ الرد یعرد تاریدن، باب تفعیل سے ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اردو بنانا، جیسے عرب یعرب تعریب، عین سے لیا جائے تو اس کا معنی ہے عربی بنانا۔ اب دیکھیے الصلاۃ علی سید الانبیاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور درود نازل ہو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو نازلۃ نکالیں گے یہاں مقدر۔ الصلاۃ مبتدا، علی حرف جار، سید الانبیاء بترکیب اضافی ہو کر کے مبدل من،
محمدن بدل، مبدل من بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن، تو ثابتتن اسم فاعل، اسم ہی ضمیر فاعل اور اپنے ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوا مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو صلی یصلی تسلیہ، باب تفعیل سے ہے یہ، تو صلی فعل ماضی، اسم جلالت ذوالحال، تعالی فعل ماضی، یہ باب تفاعل سے ماضی ہے، تعالین، تو تعالن ہو جائے گا تعلیل ہو کر، تو تعالی فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر صلی کا فاعل، علیہ ظرف لغو، صلی فعل ماضی اپنے فاعل اور اپنے ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، سلم یسلم و تسلیم، یہ بھی باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ۔ ابو کا زیدن زعیم، تو تیرے والد زید لیڈر ہیں، تو لیڈر کسے کہتے ہیں؟ رہنما کو کہتے ہیں، تو لیڈر ہیں، تو ابو کا بترکیب اضافی ہو کر کے جو ہے مبدل من اور زیدن بدل، تیرے والد زید، تو مبدل من بدل سے مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، زعیم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ امو کا خالد یشرب الشایا، تیرے چچا خالد پیتے ہیں چائے، تو امو کا بترکیب اضافی ہو کر کے مبدل من خالد بدل، مبدل من بدل سے مل کر مبتدا، یشرب فعل مضارع، یہ سمع یسمع سے ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، الشایا مفعول بھی، تو فعل مضارع اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو گیا مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الشیخ ابن الحاجب صنف الکافیۃ، اس لیے کہ جب ابتدائے کلام میں آتا ہے تو انّا پڑھا جاتا ہے، تو بے شک شیخ ابن حاجب نے کافیہ تصنیف فرمائی، کافیہ کتاب ہے جو نحو کی کتاب جماعت ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو انّا حرف مشبہ بالفعل، الشیخ مبدل من ابن الحاجبی بترکیب اضافی ہو کر کے بدل، مبدل من بدل سے مل کر انّا کا اسم، صنف فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر فاعل، الکافیۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو گیا انّا کی، انّا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قال الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صلاۃ الوتر واجبۃ، تو دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وتر کی نماز واجب ہے، تو قال فعل ماضی، قال یقول نصر شروع سے، قال فعل ماضی، الامام مبدل من ابو حنیفہ بترکیب اضافی ہو کر کے بدل، مبدل من بدل سے مل کر قال کا فاعل، تو قال کا فاعل بن گیا، اس کے بعد جو ہے جو جملہ ہے ہمیں اسے مقولہ بنا دینا ہے، انّا حرف مشبہ بالفعل، صلاۃ الوتر بترکیب اضافی ہو کر کے انّا کا اسم، واجبۃ خبر، انّا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے قال کا مقولہ، قال فعل ماضی اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب جو بیچ میں دعائیہ یہ جملہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ دیکھیے رضیہ فعل ماضی سمع سے ہے، تو اللہ اسم جلالت ذوالحال، تعالی تو اللہ تعالی کی ترکیب سب جگہ ذوالحال اور حال ہی ہوگی، تو تعالی فعل ماضی، اسم ہوا ضمیر فاعل،
تو فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے اس میں جلالت جو ذوالحال ہے تو اس کا حال، ذوالحال حال سے مل کر رضیہ کا فاعل ہو گیا، اور انہو جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، رضیہ فعل ماضی اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں مولانا عبد الرسول یدرسونی، تو دیکھیے مولانا عبد الرسول درس دیتے ہیں مجھے، تو مجھے پڑھاتے ہیں۔ درس یدرس تدریس، باب تفعیل سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو مولانا بترکیب اضافی ہو کر کے مبدل من، عبد الرسولی یہ بھی بترکیب اضافی ہو کر کے بدل، مبدل من بدل سے مل کر مبتدا، یدرسو فعل مضارع اس میں ہوا ضمیر فاعل، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، تو فعل مضارع اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو گیا مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المولوی عبد الرحیم یتکلمون بالعربیۃ، مولوی عبد الرحیم گفتگو کرتے ہیں ہم سے عربی میں، تو المولوی یہ مبدل من عبد الرحیم بترکیب اضافی ہو کر بدل، مبدل من بدل سے مل کر مبتدا، یتکلمو فعل مضارع، تو تکلم یتکلمو، تکلم باب تفعل سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یتکلمو فعل مضارع اس میں ہوا ضمیر فاعل اور نا ضمیر یہ مفعول بھی، بحرف جار العربیۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، یتکلمو فعل مضارع اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو گیا مبتدا کی، اور المولوی عبد الرحیم یہ مبدل من بدل سے مل کر ہم نے مبتدا بنایا تھا، تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قد نشر الامام عبد الحق الدہلوی، تو الدہلوی دال پہ کسرہ پڑھنا ہے، الدہلوی علم الحدیث فی الہندی، تو پھیلا دیا ہے امام عبد الحق محدث دہلوی نے علم حدیث کو ہندوستان میں، تو قد نشرہ، نشرہ ینشرو، نشرہ ینشرو سے، تو قد نشرہ قد برائے تحقیق، تو قد نشرہ پھیلا دیا ہے، تو فعل ماضی قریب، اس میں فعل ماضی قریب ہو گیا، اور الامام و مبدل من عبد الحق بترکیب اضافی ہو کر کے موصوف، الدہلوی اس میں منصوب، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اس میں منصوب اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، موصوف صفت سے مل کر، تو موصوف صفت سے مل کر یہ بدل بن گیا، الامام مبدل من اپنے بدل سے مل کر قد نشرہ کا فاعل، علم الحدیث بترکیب اضافی ہو کر کے مفعول بھی، اور فی الہندی یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، قد نشرہ فعل ماضی اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الحاج خالد رئیس القافلۃ، حاجی خالد قافلے کے رئیس ہیں، قافلے کے سردار ہیں۔ الحاج مبدل من خالد بدل، مبدل من بدل سے مل کر مبتدا، رئیس القافلۃ بترکیب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رأیت اخاک محمدن، دیکھا میں نے تیرے بھائی محمد کو، تو رأیت فعل ماضی اس میں تا ضمیر بارز فاعل، اخاک بترکیب اضافی ہو کر کے مبدل من محمدن بدل، مبدل من بدل سے مل کر جو ہے یہ مفعول بھی بن گیا رأیتو کا، رأیتو فعل ماضی اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ انی اردت هذه الجملہ، بے شک میں نے اردو بنا لی ان جملوں کی، ان حرف مشبہ بالفعل یا ضمیر اس کا اسم، اردتو باب تفعیل سے تا بتا دیا بھی، تو اردت فعل ماضی اس میں تا ضمیر بارز متکلم کی یہ فاعل، هذه الجملہ
تو ہادی اس میں اشارہ الجملہ مشار الیہ بترکیب اشاری ہو کر کے مفعول بھی، الرد تو فعل ماضی اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہو گیا انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا حضرت المولوی درسنی، تو درس فعل امر آئے گا، درسا یدرس تدریس باب تفعیل سے الامر منہ درس، تو یہ امر ہے۔ تو اے حضرت المولوی، تو کہتے ہیں حضرت درسنی پڑھا دیجئے مجھے، درس دے دیجئے مجھے۔ تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل مضارع اس میں انا ضمیر فاعل اور حضرت المولوی بترکیب اضافی ہو کر کے یہ منادہ مفعول بھی، ادعو فعل مضارع اپنے فاعل منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ درس فعل امر اس میں انت ضمیر فاعل، نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو دیکھیے مشق عربی میں ترجمہ کریں، تو ترجموں فی اللغت العربیہ، عربی زبان میں ترجمہ کرو۔ تو عربی بنانا ہے ہم نے، میں نے مولوی نور الدین سے گفتگو کی ہے، تو کیا لانا ہم نے؟ گفتگو کی ہے میں نے، قد تکلمت المولوی نور الدین، تو میں نے مولوی نور الدین سے گفتگو کی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، تو کیا ہوگا؟ قد حکم، حکم دیا، تو امر بھی لا سکتے ہیں اور حکم بھی، تو امر الامام الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ زید نے مولانا عبد النبی کو سلام کیا، تو دیکھیے سلمہ کا صلہ جب علی لے کر آئیں گے تب اس کا ترجمہ ہوگا سلام کرنا، تو کیا ہوگا؟ سلمہ زید علی مولانا عبد النبی، تو سلمہ زید، زید نے سلام کیا علی مولانا عبد النبی، تو مولانا عبد النبی کو۔ میرے چچا عمر شہر میں رہتے ہیں، تو میرے چچا رہتے ہیں شہر میں، تو اس کی عربی بنے گی رہتے ہیں میرے چچا، یسکنو امی، میرے چچا عمر، تو یسکنو امی عمرن فی البلدی، تو میرے چچا عمر شہر میں رہتے ہیں۔ سید ضیاء الدین بمبئی جا رہے ہیں، تو دیکھیے اس کو جملہ اسمیہ بنا لیتے ہیں، السید ضیاء الدین یذهب الی ممبئی، تو سید ضیاء الدین ممبئی جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نور الحسن سفر کریں گے، الدکتور نور الحسن یسفر، سفر کریں گے۔ میرے والد خالد نے تقریر کی، والدی خالد خطبہ، یا خطبہ کو پہلے لا سکتے ہیں کہ خطبہ والدی خالد، جملہ فعلیہ بنائیں یا جملہ اسمیہ۔ تیرا بیٹا زید کہاں گیا؟ تو اینا ذہب ولدک زید، کہاں گیا تیرا بیٹا زید، یا اس طرح بنائیں ابن لے کر آئیں، اینا ذہب ابنک زید، تمہیں بازار کب جانا ہوگا، ایسے ہی جملہ ہے تمہیں بازار کب جانا ہوگا،
تو جملہ استفہامیہ ہے یہ. متا تذهبو الی السوق، کب جاؤ گے تم بازار. تو متا تذهبو الی السوق، زید کو مولانا ابو الحسن نے پڑھایا ہے. تو پڑھایا ہے ماضی قریب لانا ہے. تو قد درسا مولانا ابو الحسن زیدن، تو مولانا ابو الحسن نے پڑھایا ہے زید کو. بکر کے ماموں کے لڑکے کی بیوی کا نام کیا ہے. تو دیکھیے مضاف الیہ مضاف ہے یہاں پر، تو ہمیں آخر سے لینا ہے. بکر کے ماموں کے لڑکے کی بیوی کا نام کیا ہے. تو نام کیا ہے؟ مسمو. اب کس کا؟ بیوی کا. تو مسمو زوجت، اور کس کی بیوی ہے؟ لڑکے کی. تو زوجت ولد، لڑکا کس کا ہے؟ ماموں کا. تو ولد خال، اور ماموں کس کا ہے؟ بکر کا. تو خال بکرن. اب پورا جملہ بن جائے گا مسمو زوجت ولد خال بکرن. بکر کے ماموں کے لڑکے کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہندہ ہے. اسمہا ہندہ، اس کا نام ہندہ ہے.